میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ میرا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی۔ انہیں بس ایک چیز کا شوق تھا کہ جلدی سے ان کے گھر پوتے پوتیاں آ جائیں۔ وہ اپنے گھر میں ننھے بچوں کی کلکاریاں سننے کو بےتاب تھیں۔ شادی کے 1 سال بعد تک جب کوئی خوشخبری نہ ملی تو وہ پریشان ہو گئی اور ایسے ہی پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میرا دل مت لانے لگا۔ میری ساس یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر دی اس سے میری ساس کا منہ لٹک گیا۔ مجھے معدے میں تیزابیت کی وجہ سے الٹیاں لگی تھیں۔ میں حاملہ نہیں تھی۔ اس دن میری ساس گھر آنے کے بعد بالکل خاموش سی ہو گئی۔ رات گئے تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ مجھے پریشانی ہوئی۔ رات ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ اس نے مجھے پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بچے تو اللہ کی دین ہے، اتنی جلدی کیا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ دے دے گا ہمیں اولاد۔ ویسے بھی 1 سال ہی تو ہوا ہے شادی کو۔ شوہر کی باتیں سن کر میں پرسکون ہو گئی، لیکن دل پھر بھی پریشان تھا۔ ماں جیسی ساس کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ میری ساس یوں ہی پریشان رہنے لگی۔ کھانا بھی کم ہی کھایا کرتی اور زیادہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ ہفتے بعد میرے شوہر کو اپنی فیکٹری کی طرف سے پروموشن ملنے پر باہر جانا پڑا۔ وہ الیکٹریکل انجینئر تھے۔ وہ چلے گئے۔ یوں میں اور میری ساس ہم دونوں اکیلی ہی رہ گئیں، کیونکہ میرا شوہر اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میری ساس میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے پاس ایک دوا تھی۔ انہوں نے مجھے وہ دوا دی اور کہا کہ اس دوا کو کھا کر میں 3 ماہ بعد ماں بن جاؤں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ پھر لگا کہ شاید ان کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، لیکن میں ان کو منع کر کے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ دوا لے لی۔ ویسے بھی میں دوائیاں کھا ہی رہی تھی۔ یہ ایک دیسی جڑی بوٹی کھانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچ کر دوا لے لی کہ چلو میری ساس بھی خوش ہو جائیں گی اور شاید اس سے کوئی خوشخبری ہی مل جائے۔ 1 ہفتے تک میری ساس مجھے جانچتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ شاید کسی بات کے انتظار میں تھی۔ پھر ٹھیک ہفتے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری ساس پھر خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ مجھے پھولوں کی طرح رکھنے لگی۔ اس بار وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر گئیں۔ وہ گھر میں ہی میرا خیال رکھنے لگی۔ میں حیران تھی کہ میرا پیٹ تیزی سے بڑھ رہا تھا اور 2 ماہ بعد ہی میں 7 ماہ کی حاملہ لگنے لگی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا دیکھا تھا۔ میں حیران تو تھی، پریشان بھی ہونے لگی تھی، لیکن پھر میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب اس دوا کا کمال ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بات شوہر کو بتانے سے منع کر دی۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں خاموش رہی، اور پھر پورے 3 ماہ بعد اچانک میری طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ ڈلیوری کا وقت نزدیک آ گیا تھا۔ میری ساس نے مجھے ایک دوا دی جس سے میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا میری ساس میرے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھا جسے وہ سینے سے لگائے تھپ تھپا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ بچے کو لے کر میرے قریب آئیں۔ یہ دیکھ کتنا پیارا بیٹا دیا ہے اللہ نے، میری ساس نے کہتے ہی بچہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو پکڑا جو بہت نازک اور گول مٹول سا تھا۔ میرے دل میں اپنے بچے کے لیے بے حد پیار امڑ آیا۔ میں اور میری ساس دونوں بہت خوش تھے۔ میری ساس اپنے پوتے کو خود سے لگائے رکھتی تھی۔ جب محلے والوں کو پتہ چلا تو سب مبارکباد دینے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس دوبارہ میرے پاس آئیں اور پھر سے مجھے وہ دوا دی اور کہا یہ دوا کھا لو، 3 ماہ بعد تم پھر سے بچہ جنو گی۔ مجھے اس بار تھوڑی حیرت ہوئی اور حیرت کے ساتھ کچھ عجیب بھی لگا کہ آخر یہ کیسی دوا ہے جس سے میں خود بخود 3 ماہ کے اندر بچہ جن رہی تھی، جبکہ میرا شوہر بھی باہر گیا ہوا تھا۔ میں اس بات سے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ میں دوسرا بچہ نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ہچکچاتے دیکھ کر میری ساس نے غصے سے مجھے گھورا، چنانچہ مجھے وہ دوا لینی پڑی۔ میری ساس اپنی موجودگی میں مجھے وہ دوا کھلا کر اٹھی اور پھر 1 ہفتے بعد وہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا۔ میں اس بار تھوڑا پریشان تھی۔ میں نہ تو پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی جدید دنیا سے میرا کوئی تعلق واسطہ تھا۔ میرا اپنا بھی کوئی نہیں تھا، یتیم تھی۔ ساس کو پسند آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مجھے بیاہ دیا۔ اب یہ سب جانتی تو کس کو بتاتی؟ نہ ساس کو پریشان کر سکتی تھی، نہ شوہر کو ناراض کر سکتی تھی۔ اور پھر پورے 3 ماہ بعد طبیعت خراب ہوئی اور میں بے ہوش ہوئی۔ جب اٹھی تو ایک ننھی سی پری میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس اب پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ جب محلے والوں کو پتہ چلا تو سب دنگ رہ گئے۔
یہ بات گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. 5 عورتیں ہمارے گھر آنے لگیں. میری ساس ان میں سے چند ایک کو دوا دینے لگ گئی، لیکن وہ ایک شرط رکھتی کہ جو ان سے دوا لے گی وہ عورت حاملہ ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی، اور جب ڈلیوری کا وقت آئے گا وہ اکیلی ہمارے گھر آئے گی تاکہ میری ساس خود ڈلیوری کر سکیں. ایک عورت نے ان کی بات مان لی. پورے 3 ماہ بعد اس عورت نے بچہ جنا. وہ پچھلے 8 سالوں سے اولاد سے محروم تھی. بچہ ہونے پر اس عورت اور اس کے خاندان والوں نے میری ساس کو بہت سے پیسوں سے بھی نوازا. اب تو لوگوں کی لائن لگ گئی. مجھے یہ سب تھوڑا عجیب لگا. میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی لیکن میرے پاس موبائل نہیں تھا. میں نے کبھی وہ استعمال ہی نہیں کیا تھا. ہمارے گھر میں ایک پرانا سا ٹی وی تھا جو اس دن میں نے بے خیالی میں لگا لیا. ٹی وی پر کوئی خبر چل رہی تھی جس میں ایک عورت رو رہی تھی کیونکہ اس کا نومولود بچہ غائب ہو گیا تھا. میں نے فوراً ٹی وی بند کیا اور اپنے دونوں بچوں کو خود سے لگا لیا. میں ماں تھی اور ماں کا دکھ سمجھ سکتی تھی. اس رات میری ساس پھر سے میرے پاس آئی اور مجھے دوا لینے کو کہا. میں نے انہیں اس بار منع کر دیا. میرے دونوں بچے بھی بہت چھوٹے تھے اور میں ایک اور بچہ نہیں چاہتی تھی. میری ساس میرا انکار سن کر طیش میں آ گئی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے صبح تک دوا نہ لی تو اچھا نہیں ہوگا. یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی. اتفاقاً وہ اپنا چھوٹا سا موبائل بھول گئی جس پر کبھی میرے شوہر کا فون آ جاتا تھا. میں نے اسے اٹھایا. مجھے وہ چلانا تو نہیں آتا تھا لیکن پھر کسی طرح شوہر کا نمبر ملا لیا اور پھر میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا. لیکن میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہا میں مذاق کر رہی ہوں. میں نے یقین دلانے کی کوشش کی تو اسے غصہ آ گیا. اس نے فون بند کر دیا. اب تو میں اور پریشان ہو گئی. اگلے دن ساس نے دوا کا پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے کھا لی ہے. اور پھر 1 ماہ بعد گاؤں کی ایک اور عورت کی ڈلیوری کا وقت آیا. وہ عورت میری ساس کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھی. کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اچھے سے بند تھی. میں نے اس کھڑکی میں تھوڑا سا سوراخ کیا ہوا تھا اور چھپ کر دیکھنے لگی. میری ساس نے عورت کو کوئی دوا دی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عورت کا بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہونے لگا. یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ ایک نومولود بچہ ایک سائڈ پر پڑا تھا جبکہ وہ عورت بے ہوش تھی. اس کا پیٹ اب بالکل کمر کے ساتھ لگ گیا تھا. میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی. اگر وہ ڈلیوری نہیں تھی تو بچہ کہاں سے آیا؟ مجھے اچانک خوف محسوس ہوا تھا اور لگا کہ میری ساس شاید کوئی جادو کر رہی ہے تبھی 3 ماہ میں عجیب طریقے سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. میں ڈر کر اپنے کمرے میں چلی گئی. ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. مجھے اپنے دونوں معصوم بچوں سے بھی خوف آ رہا تھا. رات ایسے ہی گزر گئی اور پھر اگلی صبح اپنے ساتھ طوفان لے کر آئی تھی. اچانک پولیس ہمارے گھر پر چھاپا مارنے آ گئی. وہ میری ساس کو ڈھونڈ رہے تھے جبکہ وہ گھر پر ہی نہیں تھی. اور پھر پولیس والوں نے مجھ سے میرے دونوں بچوں کو چھین لیا. میں روتی رہی تڑپتی رہی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر تبھی میری ساس بھی آ گئی. جب وہ مجھ سے بچے چھین رہے تھے میری ساس گردن اکڑائے سب کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی. میرے بچے رونے لگے تھے. ان کے رونے کی آوازیں میرا دل چیر رہی تھی. وہ مجھ سے میرے بچے چھین کر لے گئے اور میں بے ہوش ہو گئی. جانے کب مجھے ہوش آیا. دیکھا تو میرا شوہر میرے پاس تھا. میں اس سے لپٹ کر رونے لگی. میں نے اسے ساری کہانی بتائی. وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا. پھر میں نے نوٹ کیا کہ میری ساس بھی گھر میں نہیں ہے. شوہر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انہیں بھی پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی. اس بات پر تو میری جان ہی نکل گئی. یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا. پھر ان کے گاؤں کے اکلوتے دوست نے فون کر کے سب کچھ بتایا. اسی لیے وہ واپس آ گیا. پھر میں اور میرا شوہر دونوں پولیس اسٹیشن گئے. ہمیں اصل معاملے کا نہیں پتا تھا. وہ جانے کون سا راستہ جو میری ساس نے ہم سے چھپایا ہوا تھا. مجھے تو رہ کر اپنے بچوں کا خیال آ رہا تھا. میرے معصوم بچے جانے کہاں تھے. جیسے ہی ہم پولیس اسٹیشن پہنچے وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا تھا. لوگ عجیب عجیب نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے. عجیب عجیب نعرے لگا رہے تھے. ایسی عورت کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. جانے وہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. پھر انسپیکٹر سے پوچھنے پر پتا چلا کہ میری ساس نے اسپتال سے بچہ چرایا تھا اور ان کے خلاف ثبوت بھی تھا. اسپتال کے کیمرے میں ان کی ویڈیو تھی. پچھلے 6 ماہ سے 5 بچے اسپتال سے غائب ہو گئے تھے. یہ خبر گاؤں میں کسی نے ٹی وی پر سنی اور پھر میری ساس سے متعلق بتا دیا کیونکہ سب کو شک تھا کہ ہر 3 ماہ میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے میری ساس کے خلاف شکایت کر دی. کل رات جو بچہ چوری ہوا تھا وہ بھی برآمد کر لیا گیا. یہ سب سن کر میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی. یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری ساس ایسا بھی کر سکتی ہے. میرے دماغ پر ہتھوڑے سے بجنے لگے.
ایک بوڑھی عورت میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکے؟ اور تو اور ایک عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ معصوم بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دے؟ میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے۔ اگر میری ساس بچہ باہر سے لاتی تھی تو پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ حاملہ ہونا، پیٹ کا پھولنا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے اپنی ساس سے نہ پوچھا تو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں اور میرا شوہر میری ساس کے پاس گئے جو سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا شوہر نم آنکھیں لیے پوچھ رہا تھا۔ تب میری ساس نے بولنا شروع کیا۔ میں ایک بانجھ عورت تھی۔ شادی کے 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ساس نے گھر سے نکال دیا اور شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میرا کوئی بھی نہیں تھا، میں ظالم سماج میں اکیلی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ایک فقیر نے ایسی جڑی بوٹی دی جسے کھانے کے بعد عورت کو حاملہ والی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے پیٹ میں پانی نما غبارہ بن جاتا ہے جس سے پیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے اور پھر پورے 3 ماہ بعد وہ پانی بہہ جاتا ہے اور پیٹ نارمل ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ فقیر اس دوا سے عورتوں کو بیوقوف بناتا تھا۔ وہ حاملہ ہو جاتی، ان سے پیسے لیتا اور پھر 3 ماہ بعد کہہ دیتا کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ میرے پاس اولاد نہ تھی، چنانچہ میں نے یہ دوا کھائی اور 3 ماہ بعد اسپتال سے ایک بچہ چرا لیا جو ناجائز تھا اور جسے اس کی ماں رکھنا نہیں چاہتی تھی، اور پھر اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ یہ سن کر میں اور میرا شوہر سکتے میں آ گئے، یعنی کہ میرا شوہر ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ مجھے میرے بڑھاپے کا سہارا مل گیا۔ پھر جب تم لوگوں کی شادی ہوئی اور 1 سال تک کوئی خوشخبری نہ ملی تو مجھے لگا شاید تم بھی میرے جیسی ہو، بانجھ ہو، اسی لیے میں نے تمہیں وہ دوا دی اور اسپتال سے بچہ چرا لیا تاکہ تمہیں کوئی بانجھ نہ کہے اور ہم ہنسی خوشی رہیں۔ میری ساس بول رہی تھی اور مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ جن بچوں کو میں اپنی سگی ماں بن کر پال رہی تھی، اتنا پیار دے رہی تھی، آج پتہ چلا کہ وہ تو میرے تھے ہی نہیں۔ آج مجھے ان کے چھن جانے پر تکلیف ہو رہی تھی تو ان بچوں کے اصلی ماں باپ کو کتنی ہوئی ہوگی۔ اب تک جن جن کے بچے چوری ہوئے تھے شہر سے سب پولیس اسٹیشن جمع ہو گئے تھے۔ پھر میں نے گاؤں میں ان عورتوں کو دوا دی جو کئی سالوں سے بے اولاد تھیں اور سوچا جو عورتیں اسپتال میں اب تک بچہ پیدا کر رہی ہیں وہ بعد میں بھی کر لیں گی، جبکہ ان کے ایک بچے سے بانجھ عورتوں کی زندگی بن جائے گی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری ساس ڈیلیوری کے وقت مجھے بے ہوش کیوں کرتی تھی تاکہ وہ بچہ چرا کر لا سکیں اور مجھے پتہ نہ چلے۔ اماں، افسوس کی بات ہے، ویسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایسا کریں گی، میرے شوہر نے بھیگے سے لہجے میں کہا۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ جن جن کے بچے چوری ہوئے تھے وہ سب آ گئے اور جن جن کو میری ساس نے بچہ لا کر دیا تھا ان سب سے واپس لے لیے گئے۔ کچھ کے اصلی ماں باپ نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ دوسری مائیں انہیں محبت سے پال رہی تھیں۔ کچھ اپنے بچے واپس لے گئے تھے اور میں نے اپنی گود کی طرف دیکھا جو 6 ماہ میں 2 بچوں سے بھری اور اب خالی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ تم بانجھ نہیں ہو، اللہ ہمیں جلد اولاد سے نوازے گا۔ میری ساس پر کیس چلا اور انہیں 5 سال کی سزا ملی۔ ہم انہیں ملنے جاتے تھے، وہ ہماری تو ماں تھی۔ مجھے اپنے دونوں بچے بہت یاد آتے تھے۔ اور پھر چند دنوں بعد ایک بوڑھی عورت ایک بچے کے ساتھ آئی۔ یہ میرا بیٹا تھا، پہلا بیٹا، جسے میں نے بہت پیار دیا تھا۔ اس عورت نے وہ بچہ مجھے دے دیا کیونکہ اس کے اصلی ماں باپ ایک حادثے میں مارے گئے تھے اور بوڑھی دادی اسے پال نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دونوں بازوں میں بھر لیا۔ میرے شوہر نے بھی کھلے دل سے اسے قبول کر لیا کہ کیا پتا اس کے بدلے اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف جاتے ہیں ان کا وہی حال ہوتا ہے جو میری ساس کا ہوا تھا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے۔